جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے، تم کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ استغفر اللہ سے بہت سی کہانیاں ناممکن تھیں، وہ ممکن ہو گئیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر موٹیویشنل ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی استغفر اللہ میریکل سٹوریز، جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت بہت شکریہ ان بہنوں کا بھی جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے الفاظ جو ہیں اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کریں، تو بہت شکریہ ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں جی، جو پرپس ہے ان ویڈیوز کا بنانے کے لیے، آمین ثم آمین۔ وہی بات جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ خوبصورت اور موٹیویشن ورڈز جو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں شیئر کرتی ہوں، جس سے مجھے بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور وہ الفاظ جو ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے، مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل لگتی تھیں، مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کتنی ایسی التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے، اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو تم کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہونا، جو آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ تم استغفر اللہ کی کثرت کو اپنی زبان پر رکھنا، تم کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہونا جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے، تم کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ استغفر اللہ سے بہت سی کہانیاں ناممکن تھیں، وہ ممکن ہو گئیں۔ استغفر اللہ کی مصلحتیں وہ ہیں جو تم جان نہیں سکتے۔ تم استغفر اللہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ سے ناممکن سے ممکن ہر چیز ہو جاتی ہے، اور لا حاصل بھی حاصل بن جاتا ہے۔ اور اب ہم اگر بات کریں استغفر اللہ کی، تو آپ کو پتہ ہے استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم استغفر اللہ کی کثرت کرتے ہیں تو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اور استغفر اللہ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہو جاتے ہیں جیسے ہماری دو انگلیاں برابر ہوں۔ استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہا کریں، اپنے ذکر اذکار میں اس کو ضرور شامل کریں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ برکت دیتے ہیں۔ استغفر اللہ کی برکت اور فضیلت سے جتنی بھی پریشانیاں ہوں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہیں سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی، جو میری بہن ہیں جن کی استغفر اللہ میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے، اور آپ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے، آپ ہی جس انسان کو میں نے محرم بنانے کا خواب سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور اب ہماری شادی ہونے والی ہے۔ لیکن آپ ہی صرف اور صرف یہ استغفر اللہ سے پاسبل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے میں بہت ہی زیادہ قریب ہو گئی استغفر اللہ کی فضیلت اور برکت سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے استغفر اللہ کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر میری سٹوری سے کوئی بھی بہن ریلیٹ کرتی ہے تو وہ اس طریقے سے استغفر اللہ کی کثرت کر سکتی ہیں، اور جو بھی جس کی دل کی خواہش ہو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں۔ آپ ہی میں جن سے شادی کرنا چاہتی تھی اور جن کو محرم بنانا چاہتی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے اپنا فیوچر بنا لیتا ہوں، اگر شادی کا نصیب میں ہونا ہوا تو شادی ہو جائے گی۔ یہ بات کہہ کر آپ ہی انہوں نے ریلیشن کو ختم کر دیا، اور آپ ہی میں نے بھی اللہ پر توکل اور یقین کر لیا۔ لیکن اس دوران میں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو گئی، کیونکہ میں بہت ہی برے حالات سے گزر رہی تھی۔ ڈپریشن اور انزائٹی کی پیک کنڈیشن پر میں تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ مجھ پہ نیند کی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی، کچھ بھی اثر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ابھی میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے اس طریقے سے نکالا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی، اور میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اس انسان کا خیال میرے دل سے نہیں نکال رہے، اور اگر اس کی دعا بار بار میری ہر دعا میں آ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے۔ آپ ہی میں نے تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کرنی اور استغفر اللہ کی کثرت کرنی شروع کر دی، اور آپ ہی میں نے استغفر اللہ کی کثرت شروع کر دی۔ دن رات میں نے بس اپنی زبان پر صرف اور صرف استغفر اللہ کا ذکر رکھا، اور پڑھتی رہی، اور جو استغفر اللہ میں پڑھتی تھی وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گی، آپ اپنی ویڈیو میں بھی شامل کر لیجئے گا۔ اور بالکل بیٹا، آپ نے جو مجھے بھیجا ہے وہ میں ابھی اسکرین پر مینشن کر دوں گی۔
اور آپ ہی یہی استغفر اللہ جو تھا اس نے میری زندگی کو بدل دیا۔ آپ ہی ان کی جاب میں بھی بہت زیادہ پریشانیاں اور مشکلات آ رہی تھیں، وہ بھی استغفر اللہ بہت ہی زیادہ پڑھتے تھے، اور انہوں نے ہی مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ جب بھی تم کبھی پریشان ہو تو استغفر اللہ کی یہ والی تسبیح کر لیا کرو۔ اور آپ ہی اسی دوران میں نے استغفر اللہ کی یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کی، اور استغفر اللہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بنائے کہ میری امی اور ان کی امی آپس میں کچھ ایسا ہوا ہماری فیملیز میں کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی امی کی دوستی میری امی کے ساتھ ہو گئی۔ جب آپ ہی ان کی امی میری امی کے تھرو ہمارے گھر آئیں تو میں بالکل حیران اور پریشان تھی کہ یہ تو ہمارے گھر آ گئی ہیں، یہ کیسے آ گئیں؟ کیونکہ آپ ہی مجھے تو پتہ تھا نا کہ وہ کس کی امی ہیں، اور میرے دل ہی دل میں خیال آ رہے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ خیر آپ ہی میں چپ کر کے بیٹھ گئی ان کے پاس، اور انہوں نے میری امی سے بولا کہ یہ آپ کی بیٹی ہیں؟ تو میری امی نے کہا جی یہ میری بیٹی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ آپ ہی میں تو ان کی باتیں سن رہی تھی اور میں پریشان تھی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور مجھے تو بس اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے گھر کیسے آ گئیں۔ اور آپ ہی جب وہ پوچھ رہی تھی امی سے ساری باتیں، تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بات کی کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ابھی بینک میں جاب ہوئی ہے اور میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جب یہ بات ان کی امی نے میری امی سے کہی تو اس ٹائم تو میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی خاموش ہو کر، اور میں اندر جا کر سجدہ ریز ہو گئی، اور میں اتنا روئی ہوں سجدے میں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اور مجھے بس اس بات پہ یقین تھا جو ان کے اور میرے آخری الفاظ تھے کہ اگر نکاح یا شادی ہمارے نصیب میں ہونا ہوئی تو ہو جائے گی، اور آپ ہی صرف اور صرف یہ پاسبل ہوا ہے استغفر اللہ پڑھنے سے، اور استغفر اللہ کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اب الحمدللہ آپ ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، استغفر اللہ سے پاسبل ہوا اور تہجد نماز سے پاسبل ہوا، کیونکہ آپ ہی جن حالات سے میں گزری ہوں اور جس ڈپریشن سے میں گزری تھی بہت ہی زیادہ مشکل حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے دلوں سے دلوں کے وسیلے بنا دیے، اور ان کی امی خود بخود چل کے ہمارے گھر آ گئیں۔ میری شادی کی ڈیٹ اب فکس ہو گئی ہے، اور وہی انسان میرا محرم بننے لگا ہے جس کو میں نے ہمیشہ اپنے محرم میں ہی تصور کیا تھا، لیکن صرف اور صرف یہ اسی لیے پاسبل ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کسی بھی شرک میں جانے سے اور مبتلا ہونے سے بچا لیا تھا، اور میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی انسان میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے ضرور مل جائے گا۔ اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے کہ اللہ پر توکل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آج وہ دن دکھایا ہے کہ میں الحمدللہ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ تو جب بھی آپ الفاظوں کو میرے شیئر کریں ویڈیو میں تو لازمی بتائیے گا کہ یہ صرف اور صرف تہجد کی نماز اور اللہ کے قریب ہو جانے سے ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہوں گی کہ فجر کی نماز میں بھی لازمی دعا کیا کریں، جس کی جو بھی وش ہو یا کوئی بھی دعا ہو اس کے بارے میں ضرور دعا کیا کریں۔ استغفر اللہ کی یہ تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، بے شک دن میں ایک بار پڑھ لیں، چاہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، اگر چاہیں تو تہجد کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ جب بھی آپ میرے الفاظوں کو اپنی ویڈیو میں شیئر کریں تو ضرور میرے اچھے نصیب کی بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آگے بھی آسانیاں کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے ابھی آسانیاں کی ہیں۔ اور میری دعا ہے ان سب بہنوں کے لیے جو کسی بھی انسان کو اپنا محرم بنانا چاہتی ہیں، اور کوئی انسان بھی اگر کسی لڑکی کو اپنا محرم بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، دیکھیں استغفر اللہ کی کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناممکن چیز کو بھی ممکن کرنے پہ قادر ہیں، کہ ایک انسان کو پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کر لے کہ وہ انسان یا جو بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے وہ خود بخود چل کر اس کے گھر آ جائیں۔ اور ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کریں، اور ان کے صدقے ان سب بچیوں کے نصیب بھی بہت اچھے کریں جو اپنے لیے ایک اچھے رشتے کی خواہش مند ہیں، جو چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اسباب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا نصیب بھی بہت بہت اچھا کرے۔
सेकंड अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी जो है वो मैं आपके सामने अब पढ़ना चाहूँगी। और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, प्यार के लिए, अल्फाज़ों के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, आपको खुश रखें अल्लाह पाक, आमीन सुम्मा आमीन। और ये लिखती हैं मेरी बहन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें किस तरीके से, हम बिल्कुल नीचे गिर चुके थे और अल्लाह ने हमें किस तरीके से उठा लिया, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए दोबारा से वही सब कुछ किया जो सब कुछ हमारे पास पहले था। कुछ ऐसे हालात ज़िंदगी में आए कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत और हर चीज़ थी हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी फैमिली, मेरे 4 बच्चे हैं, घर गाड़ी सब कुछ अल्लाह पाक का दिया हुआ था। लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि हस्बैंड की जॉब अचानक से चली गई। देखते ही देखते हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लग गए। बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि घर में खाने के लिए फाकों तक नौबत आ गई थी और बच्चों के दूध तक के पैसे नहीं होते थे। अब आप इमेजिन कर लें कि किस हद तक के हमारे हालात ख़राब हो चुके थे और बहुत ही परेशानियाँ और मुश्किलात थीं। और इन सब परेशानियों की वजह से हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा टेंशन ली जिसकी वजह से उन्हें शुगर हो गई और वो बीपी के पेशेंट बन गए। हमने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी और हमारे अपनों ने भी इसी दौरान हमारा साथ छोड़ दिया। जो रिश्तेदार हमसे जब सब कुछ था हमसे बात करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। और अगर कभी मेरे बच्चे उनकी तरफ चले भी जाते तो वो उनको धुतकार कर वापस भेज देते थे। बहुत ही मुश्किल हालात थे हमारी ज़िंदगी में और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, किधर जाएँ, कौन-सी ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर हमारा सब कुछ हमें वापस मिल जाए। दरअसल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी, उससे रिलेटेड मेरे हस्बैंड पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। लेकिन इंसान ही इंसान को तकलीफ़ देता है। अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देते और इतनी आज़माइश नहीं देते, जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। तो मेरी बहन, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हालात में गुज़र रही थी। मैं रिस्क के वज़ाइफ़ को यूट्यूब पर तलाश कर रही थी और उसकी सजेशंस में आपकी वीडियोस आई मेरे सामने। एक आपकी वीडियो आई जिसका नाम था तकलीफ़ और आज़माइश। पहली वीडियो मैंने आपकी वो वॉच की और सेकंड वीडियो आपकी मैंने तहज्जुद मिरेकल स्टोरी वॉच की। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप तो बिल्कुल मेरे साथ ही बात कर रही हैं और आप मुझे ही समझा रही हैं, और आपके जो अल्फाज थे वो ऐसा लग रहा था कि मेरे अल्फाज हैं, मेरी ज़बान है और मैं ही सब कुछ कह रही हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत अजर दें कि आपने मुझे तहज्जुद का रास्ता दिखाया। नहीं मेरी बहन, मैं इस काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला बस कबूल करें जो भी हमारी काविशें हैं, जो भी हमारी कोशिशें, जो भी हमारी इबादत हैं, अल्लाह ताला कबूल करें। मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ की हैं। और आगे वो लिखती हैं कि आपके जब अल्फाज मैं सुनती गई तो दिल किया कि अभी वज़ू करूं और मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम असर की नमाज का टाइम था जब मैं आपकी वीडियो सुन रही थी और मुझे इंतज़ार था किसी तरीके से रात हो जाए और मैं तहज्जुद की नमाज को अदा करूं जिस तरीके से आपने बताया है। मैंने उसके बाद आपकी वीडियोस एक से एक कर कर के देखती गई और आपकी एक वीडियो थी, तहज्जुद में दुआ कबूल ज़रूर होती है, और वो वीडियो भी मैंने आपकी वॉच की। उसमें आपने बताया था कि तहज्जुद का जो वक्त है, जो आपने तरीका बताया, फिर मैंने उससे मुतल्लिक इबादत को शुरू किया और मैंने भी तहज्जुद से लेकर फजर तक इबादत करनी शुरू कर दी। मैं बच्चों का भूखा पेट देखती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी कि मैं क्या करूँगी। और मेरे कुछ हालात ऐसे भी थे, जो कुछ चीज़ें हैं मैं यहाँ तो लिख रही हूँ लेकिन आपने पढ़नी नहीं है, लेकिन आपने ये वीडियो में शेयर नहीं करना। ये मेरे कुछ पर्सनल मामलात हैं। मैंने बहुत कुछ किया अपने बच्चों के लिए। जब मैं थक हार के अपने काम से थक के घर आती थी, अपने बच्चों के लिए कुछ करती थी, कोशिश थी कि हमारे हालात वैसे ही हो जाएं, क्योंकि हस्बैंड तो बीपी और शुगर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जो कुछ था वो मैं ही कर रही थी। और मैं जब थक के घर आती थी तो मैं बस तहज्जुद का इंतज़ार करती थी कि तहज्जुद की नमाज का वक्त हो और मैं तहज्जुद की नमाज की अदायगी करूं। तो मेरी बहन, मैंने जैसे जैसे तहज्जुद की नमाज की अदायगी की और जो जो आप बताती थी वो मैं पढ़ने लग गई और फजर की नमाज तक मैं
پڑھتی رہتی تھی، اور میرے دل میں اچانک ہی خیال آیا تہجد کی نماز میں، جس دن میرے بیٹے کو 104 بخار تھا، تو میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ میں استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دوں۔ تو میں نے استغفر اللہ بہت ہی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، تو میں نے استغفر اللہ کی کثرت شروع کر دی، اور فجر کی نماز کے بعد میں کوشش کرتی تھی کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی اور ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھوں، اور تہجد کی نماز بس میرے سے نہ چھوٹے۔ کرتے کرتے اسی طریقے سے اللہ نے کرم کیا کہ حالات بدلتے گئے، اور الحمدللہ مجھے بہت ہی اچھی جگہ پہ جاب مل گئی، کیونکہ میری کوالیفیکیشن بہت اچھی تھی، بس مجھے جاب نہیں مل پا رہی تھی۔ اسی لیے بس میں دعا کرتی تھی کہ میری جاب لگ جائیں یا میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی وسائل بن جائیں، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ تہجد کی نماز نے اور استغفر اللہ کی فضیلت سے اور یا رضا کو پڑھنے سے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات بدل دیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میری بھی جاب ہے اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی اب بہت بہتر ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری بہت ہی اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے گھر کا بہت ہی اچھے سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ اور میری بہن، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کو کوئی بھی پریشانی ہے رزق سے متعلق، تو وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کریں، اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ یا رزاقوں کی تسبیح کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گھر کے رزق میں خیر و برکت دیں۔ اور لازمی زکوٰۃ دیا کریں، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کچھ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ میں چاہوں گی کہ آپ لازمی دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ ضرور دیا کریں، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے۔ بے شک میری بہن، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، زکوٰۃ دینے سے ہی آپ کے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، آپ کا مال جو ہوتا ہے، آپ کی جو کمائی ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ تو میں کہوں گی کہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو گھر میں ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، جس میں ڈیلی کے جو بھی ہو سکے حسب توفیق آپ اس میں ایڈ کریں، اور جب بھی آپ باہر جائیں تو وہ کسی کی بھی ہیلپ کر دیں، کہ جو بھی آپ لوگ اپنے تھرو کر سکتے ہیں آپ وہ کسی کے لیے کریں۔ اور وہ آگے لکھتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی، اور میں چاہوں گی کہ جب بھی آپ استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ویڈیو بنائیں گی، آپ نے کہا تھا مجھے کہ آپ بنائیں گی، تو میرے ان الفاظوں کو ضرور شامل کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میرے ان الفاظوں سے کوئی بہت ہی سفید پوش انسان پریشان بیٹھا ہو اور اس کی مشکل دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری جاب کو قائم و دائم رکھیں۔ جو میں نے اپنے بچوں کے لیے ایم سوچے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ فلفل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے پیارے سے چاند سے نینو کو خوش رکھے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن دعاؤں کے لیے، جو آپ نے آگے اتنی پیاری دعائیں اور اتنے پیارے الفاظ لکھے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے بھی مزید آسانیاں کریں، اور آپ کی بالکل ویسے لائف ہو جائے جیسے آپ کی پہلی لائف تھی، اور جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے اپنے بارے میں، آپ بہت ہی باہمت خاتون ہیں، اور آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ دیکھیں، کبھی بھی میں آپ کو کہوں گی زندگی میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں۔ دیکھیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری نا، یہ اپنے بچوں کے لیے خود انہوں نے سٹینڈ لیا، اور انہوں نے جو لکھی ہیں کچھ چیزیں وہ میں پڑھوں گی نہیں، لیکن انہوں نے وہ بھی کیا جو ایک ایجوکیٹڈ عورت ہوتے ہوئے جس کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، تو بڑا مشکل ہوتا ہے جی اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر کے چلنا، اور کبھی کبھار اس طریقے کے حالات سے لڑنا، فائٹ کرنا۔ لیکن وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش اسی لیے دیتے ہیں کہ انسان بدل سکے، اور ان پہ بھی جو آزمائش آئی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قریب کیا، مزید قریب کیا ہے۔ تو میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے رکھے، اور آپ کی جو بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں خیر و برکت دیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ہسبینڈ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کا سایہ آپ کے سر پر بنا رہے، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے یہ جو اپنی خوبصورت سی جو سٹوری تھی، میریکل استغفر اللہ سٹوری، جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اور مقدر بہت بہترین کریں، آمین آمین ثم آمین۔ اور یہیں پہ اب میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوائریز ہو تو آپ انسٹا پہ پوچھ لیجئے گا۔ ایک بات میں یہ بھی انکلوڈ کر دوں کہ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوتی ہوں اس میں کافی زیادہ چیزوں کا پردہ بھی ہوتا ہے، کچھ الفاظوں کا پردہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا پردہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ پوچھتی ہوں ان سے کہ بیٹا یہ الفاظ میں لکھ لوں یا یہ الفاظ میں بول دوں، تو جو مجھے وہ بتاتے ہیں میں اسی کے مطابق بات کرتی ہوں، اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پڑھ پاتی ہوں اور کچھ چیزیں میں نہیں بھی پڑھ پا رہی ہوتی، کیونکہ ہر انسان کی پرائیویسی کو بھی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے چند الفاظوں کے لیے، اپنی چند چیزوں کے لیے ہم کسی کی پرائیویسی کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ اور چلیں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت بہت بہترین کریں گے اگر آپ دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ اچھا ہی سوچیں گے تو۔ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے نینو اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔